بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کے کرشمے کے سلسلے کی تیسری قسط میں بات کریں گے، ایک ایسی نعمت کے بارے میں جو ہر لمحہ ہمارے ارد گرد ہے، جو ہمیں زندگی دیتی ہے مگر ہمیں کبھی دکھائی نہیں دیتی، اور وہ نعمت ہے ہوا، جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پچھلی قسطوں میں ہم نے بیج اور پانی کے کرشمے دیکھے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہوا اللہ کی طاقت، علم اور رحمت کی سب سے حیرت انگیز مثال ہے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں اللہ کے کرشمے ہوا کے بارے میں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ہم ہر لمحہ جس چیز کے درمیان سانس لے رہے ہیں وہ نظر کیوں نہیں آتی؟ کیوں ہم اسے چھو نہیں سکتے لیکن اس کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے؟ یہی ہے اللہ کی قدرت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 57، اور وہی ہے جو اپنی رحمت بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ہوائیں محض اتفاق نہیں بلکہ اللہ کا ایک منظم نظام ہے جو رحمت کو لے کر چلتی ہے۔ بارش کا آغاز، درختوں کا جھومنا، سمندروں کی لہریں، سب اسی ہوا کے حکم سے حرکت میں آتے ہیں۔ اللہ نے ہوا کو کئی کاموں کے لیے پیدا کیا۔ یہ صرف سانس لینے کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے توازن کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہوا رک جائے تو درخت مر جائیں، بادل جم جائیں، سمندر ساکت ہو جائیں، پرندے اڑ نہ سکیں اور انسان کا وجود چند لمحوں میں ختم ہو جائے۔ یہی تو ہے اللہ کا کرشمہ، نظر نہ آئے مگر سب کچھ اسی سے قائم ہو۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمایا گیا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 32، اور اس نے تمہارے لیے ہواؤں کو تابع کر دیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہوا بس یوں ہی چلتی ہے، بلکہ فرمایا کہ تمہارے لیے، یعنی انسان کے فائدے کے لیے۔ یہ دراصل اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہوا کو ایک ایسی طاقت بنا دیا جو ہماری خدمت میں لگی ہے۔ ہوا نہ صرف زندگی دیتی ہے بلکہ پیغام بھی پہنچاتی ہے۔ یہ بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے، پھولوں کے بیج اڑا کر زمین میں پھیلاتی ہے، اور موسموں کو بدلتی ہے۔ ہر جھونکا اللہ کے حکم سے چلتا ہے، نہ ایک لمحہ جلدی اور نہ ایک لمحہ تاخیر سے۔ یہی ہے اللہ کی قدرت، وہ ہر چیز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہوا اللہ کی رحمتوں میں سے ایک روح ہے، یہ کبھی رحمت لاتی ہے اور کبھی عذاب۔ جب تم اسے دیکھو تو اسے برا مت کہو بلکہ اللہ سے اس کی بھلائی مانگو اور اس کے شر سے پناہ طلب کرو۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ ہوا اللہ کی رحمت بھی ہے اور آزمائش بھی۔ جب نرم چلے تو سکون دیتی ہے، جب تیز چلے تو تنبیہ کرتی ہے کہ طاقت اللہ ہی کے پاس ہے۔ قرآن پاک میں 8 مختلف اقسام کی ہواؤں کا ذکر ملتا ہے، ہر ایک اپنے مقصد کے ساتھ۔ نمبر 1، مبشرات، یعنی خوشخبری دینے والی ہوائیں جو بارش سے پہلے آتی ہیں۔ نمبر 2، لواقع، بار آور کرنے والی ہوائیں جو بادلوں کو بوجھل کرتی ہیں اور پودوں کو بارآور بناتی ہیں۔ نمبر 3، سرسر، سرد و تیز عذاب والی ہوا جس سے قوم عاد ہلاک ہوئی۔ نمبر 4، عقیم، بانجھ ہوا جو نہ بارش لاتی ہے نہ برکت۔ نمبر 5، رحمت والی ہوا جو بادلوں کو جمع کر کے رحمت بن کر برستی ہے۔ نمبر 6، ناشرات، جو اللہ کے حکم سے بادلوں اور رحمت کو پھیلاتی ہیں۔ نمبر 7، زاریات،
جو ہر چیز کو بکھیر دیتی ہے اللہ کے حکم سے۔ نمبر 8، مقسمات، جو رزق اور بارش کو تقسیم کرتی ہے۔ یہ 8 ہوائیں ایک ہی خالق کے نظام کے نشانیاں ہیں۔ کسی کو خوشخبری کا پیغام دیا گیا، کسی کو عذاب کا، کسی سے زندگی پھوٹی اور کسی سے تباہی نازل ہوئی۔ اب ذرا سائنس کی بات کرتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ ہوا ایک مخلوط گیس ہے جس میں آکسیجن، نائٹروجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر ویپرز اور بے شمار چھوٹے ذرات شامل ہیں۔ لیکن کیا آپ نے سوچا یہ تناسب ہمیشہ ایک جیسا کیوں رہتا ہے؟ آکسیجن کبھی زیادہ نہیں ہوتی کہ سب جل جائے، اور کبھی کم نہیں ہوتی کہ سب مر جائے۔ کیا یہ محض اتفاق نہیں؟ نہیں، یہی تو ہے اللہ کا مکمل نظام، ایک درست تناسب کے ساتھ۔ اگر زمین پر ہوا کا دباؤ تھوڑا سا بڑھ جائے تو ہم سانس نہیں لے پائیں گے، اگر کم ہو جائے تو ہمارا خون ابلنے لگے گا۔ لیکن اللہ نے اسے اتنا متوازن رکھا ہے کہ ہر جاندار سکون سے سانس لیتا ہے۔ یہی ہے اللہ کی حکمت جو ہر لمحہ ہمارے گرد موجود ہے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ہوا زمین کو ٹھنڈا رکھتی ہے۔ اگر ہوائیں نہ ہوتی تو سورج کی گرمی زمین کو جلا دیتی۔ یہ ہوائیں ہی ہیں جو گرمی اور سردی کو پھیلنے دیتی ہیں اور موسموں کو متوازن رکھتی ہیں۔ یہ صرف ایک فطری عمل نہیں، یہ اللہ کی رحمت کا سلسلہ ہے۔ ہوا کے بغیر بارش بھی ممکن نہیں۔ بادل صرف اس وقت بنتے ہیں جب ہوا پانی کے ذرات کو اٹھا کر اوپر لے جاتی ہے، پھر جب وہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو اللہ کے حکم سے بارش برستی ہے۔ یعنی پانی بھی اللہ کی رحمت ہے اور ہوا اس کی مددگار۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، سورہ روم آیت 48، اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ انہیں آسمان میں جس طرح چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے۔ کیا یہ آیت کسی سائنسی کتاب سے کم ہے؟ یہ آسمانی علم ہے جو آج کی سائنس بھی ثابت کرتی ہے۔ اللہ نے ہوا کے ذریعے زندگی کے کتنے راز پوشیدہ کیے ہیں۔ یہ ہمارے جسم میں داخل ہو کر ہر خلیے کو تازہ کرتی ہے، خون میں آکسیجن پہنچاتی ہے، دماغ کو حرکت دیتی ہے اور دل کی دھڑکن کو جاری رکھتی ہے۔ انسان ہر سانس میں اللہ کی نعمت لیتا ہے مگر اکثر شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 34، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے۔ کیا ہوا ان گنت نعمتوں میں سب سے عظیم نہیں؟ ہوا کے ایک جھونکے میں اللہ کی کتنی قدرت چھپی ہے۔ کبھی نرم ہو تو راحت دیتی ہے، کبھی تیز ہو تو پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے، کبھی ٹھنڈی ہو تو دل کو سکون دیتی ہے، اور کبھی گرم ہو تو تنبیہ کرتی ہے کہ رب ناراض ہے۔ طوفان، گرد و غبار، آندھی، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب قومیں سرکشی کرتی ہیں تو انہی ہواؤں سے ان پر عذاب آتا ہے، جیسے قوم عاد کے بارے میں قرآن پاک میں آیا، سورہ فصلت آیت نمبر 16، بس ہم نے ان پر نہایت تیز و سخت ہوا بھیجی بدبخت دنوں میں۔ یہ آندھی ان کے گھروں کو اجاڑ گئی کیونکہ انہوں نے رب کے حکم کو بھلا دیا تھا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ ہوا کہاں سے آتی ہے؟ یہ شمال سے جنوب، مشرق سے مغرب تک چلتی ہے، مگر کسی ایک جگہ قید نہیں۔ یہ ایک بندے کی ملکیت نہیں، یہ سب کے لیے ہے، امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، سب اس سے برابر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی تو ہے اللہ کا عدل کہ اس نے اپنی نعمتیں سب کے لیے عام کر دی۔ جب ہوا کے جھونکے چہروں کو چھوتے ہیں تو سمجھ لینا کہ اللہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں اور اپنی رحمت تم پر بھیج رہا ہوں۔ یہی ہوا درختوں کے پتے ہلاتی ہے، پرندوں کے پر اٹھاتی ہے اور سمندروں کی لہروں کو نچاتی ہے۔
اگر کبھی آپ خاموشی میں بیٹھ کر صرف ہوا کی آواز سنیں تو لگتا ہے جیسے زمین اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہو۔ سائنسدان آج بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہوا کیوں چلتی ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن ایمان والا جانتا ہے ہوا چلتی نہیں بلکہ چلائی جاتی ہے۔ ہر جھونکے کے پیچھے ایک حکم الہی ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو انسان کے قابو میں نہیں۔ کوئی بادشاہ، کوئی سائنسدان، کوئی طاقت ایک لمحے کے لیے بھی ہوا کو روک نہیں سکتا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں، جب ہم کسی پھول کی خوشبو سونگھتے ہیں تو دراصل وہ خوشبو ہوا کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ جب کوئی اذان دیتا ہے تو اس کی آواز بھی ہوا کے ذریعے پھیلتی ہے۔ کتنا عجیب کرشمہ ہے! اللہ نے ہوا کو نہ صرف زندگی بلکہ پیغام رسانی کا ذریعہ بنایا۔ ہر سانس، ہر جھونکا، ہر تازگی اللہ کی قدرت کا اعلان کر رہی ہے۔ مگر ہم اکثر غفلت میں ہیں، ہم شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم ایک وعدہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہوا چلے گی ہم سبحان اللہ کہیں گے۔ جب بھی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوگی ہم یاد کریں گے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ جاثیہ آیت نمبر 5، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات دن کے بدلنے میں اور ہواؤں کے چلنے میں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بس جو سمجھنا چاہے اس کے لیے ہر جھونکا تسبیح بن جاتا ہے۔ تو جب اگلی بار ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آپ کے چہرے سے ٹکرائے تو یاد رکھیے گا یہ صرف ہوا نہیں، یہ اللہ کا پیار ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ یہی وہ نظر نہ آنے والی طاقت ہے جو زمین، آسمان، بادل، پانی سب کو جوڑے رکھتی ہے۔ اللہ ہمیں ان نعمتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کی ہر نعمت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے قریب ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل مسلم مائنڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اللہ کی یہ نشانیاں سب کے دلوں تک پہنچ سکیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ حافظ۔